السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و نصلی یا صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت تو ایسی تجارت میں ہے مسلمان کا خسارہ۔ حمد و صلات کے بعد آج کی اس مجلس وقی میں میری نگارشات کا عنوان ہے قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ جناب صدر، انتشار و افتراق کے بگولوں میں قوم فران کا شرازہ بکھر چکا ہے، اسلامی ریاستیں نہ اتفاقی و بیگانیت کے بحر بے قرار میں غرق ہو چکی ہیں۔ باہمی تصادم میں بائی کے سینے میں بائی کا نیزہ اتر رہا ہے، بھارتی درندوں نے دندان آز میں کشمیری بھائیوں کو جکڑ کر رکھا ہے، تو کہیں مسلم کش فسادات اور ان کے بری اثر نمائش گاہوں کی زینت بنائے جا رہے ہیں۔ جناب صدر، وہ قوم جس نے خیر الامم سلطان معظم سالار بدر و حنین کی قیادت میں کفار کی صفیں الٹ دی، آتش کدہ فارس کو ٹھنڈا کیا، ظلم و استبداد کی چٹانوں کو ریزہ کر ڈالا، طاغوتی قوتوں کو تہس نہس کر ڈالا، آج ان کے اتفاق کی لڑی ٹوٹ گئی ہے، موتی بکھر گئے ہیں، تنزل کی گاٹیاں ان کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ اپنی اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت بھی تھی، اپنی اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت بھی تھی، چھوڑ کر گل کو پریشان کاروائے بو ہوا، اور زندگی قطرے کی سکھلاتی ہے اسرار حیات، یہ کبھی گوہر کبھی شبنم کبھی آنسو ہوا۔ جناب صدر، ادھر ابرہہ فران کی پہاڑیوں سے جھانک رہا ہے تو ادھر مسجد اقصی کی چوٹیوں پر لگتے ہوئے شعلے غیرت مسلم کی معتفن مسجد پر ماتم گنا ہے۔ جناب صدر، صد افسوس کہ ہم مسلمان بین الاقوامی سطح پر پاسماندگی کاٹ رہے ہیں۔ اس کی وجہ اسلام سے دوری اور اپنی روایات اور ثقافت کو بھول جانا ہے۔ ہم قوت مذہب ہی سے مستحکم ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے قوت مذہب کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم خالد بن ولید کو بھول چکے ہیں، ہم محمود غزنوی کو بھول چکے ہیں، ہم نہیں جانتے صدام حسین کون تھا۔ ارے وہ قومیں کبھی سر بلند نہیں ہو سکتی جو اپنے ماضی کو بھول جائیں، اپنی روایات کو بھول جائیں۔ جناب صدر، صد افسوس کہ ہم مسلمان ملت اسلامیہ کے نمائندے ہیں، وہ ملت جو مسلسل جوابردی سے تمام مشکلات کا سامنا کرتی تھی۔ ایک وقت تھا کہ جب ہم صحراؤں میں سمندر کی مانند تھے، اور افریقہ کے صحرا میں جداری سے دشمنان اسلام کو شکست دے کر پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کرتی تھی، لیکن آج وہ ملت آرام طلبی اور عیش و عشرت میں آ کر ایک کونے میں سمٹ گئی ہے۔ جناب صدر، جب تک مسلمان اپنے اصولوں اور قواعد پر قائم تھے تو ملت تھی، متحد تھی، یکجا تھی، ترقی کی راہوں پر گامزن تھی، دنیا کے وجود کو کھول کر بیان کر رہی تھی، قوت ایمانی سے فتوحات حاصل تھی، سارے علوم کا مجموعہ تھی۔ لیکن جب مسلمان غافل ہوئے تو ملت بھی بکھر کر رہ گئی۔ بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دے دم میں آہو، بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دے دم میں آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا بسانہ، اور کرتے ہیں غلاموں کو غلامی بے رضامند، تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ جناب صدر، ملت اسلامیہ کی فیاضی کا چرچا دنیا کے کونے تک جا پہنچا۔ عظمت و رفت، شان و شوکت اور دولت کا پیما اس بات میں قائم تھا جب جمعیت تھی، ملت تھی تو فرد کا باہمی تعلق تھا۔ ارے دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جناب صدر، اگر آج ہم نے اتحاد نہ کیا، دشمنان اسلام کے سامنے
سیسا فرائی دیوار کی طرح کھڑے نہ ہوئے، ان کے ظلم و استبداد کے آگے ڈٹ کر کھڑے نہ ہوئے، لاکھوں مسلمانوں کی طرح فلسطین، شام، ایران، کشمیر، غزے کے جہاں نظر دراؤ مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور مظلوم مسلمانوں کی پکار سننے والے کان نہیں رہے۔ اب ظلم کا دورہ ہے، اب صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم نہیں رہے۔ جناب صدر، عالم تاریخ اسلام کو ایک بار پھر تاریخ کی سنگین آزمائشوں کا سامنا ہے۔ اسلام کی غیرانہ سازشیں پرندی کی انتہا کو پہنچ چکی ہے، یہ غلطیاں اور جرائم پرندی کی اہلیت کو پار کر چکے ہیں۔ اگر رب العزت کی ذات کا سہارا نہ ہوتا کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا تو یوں محسوس ہوتا، اللہ سے کرے دور تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ جناب صدر، اگر ہم مسلم معاشرے پر نظر دھرائیں تو ہم ان لوگوں کی نافرمانیوں پر تلے ہوئے ہیں جن سے ہمیں ہمارے رب نے منع فرمایا ہے کہ مت جھگڑو تم کمزور ہو جاؤ گے، لیکن ہم ظلم کا ہاتھ روکنے کے بجائے ان کے مددگار بنے ہوئے ہیں۔ ارے تسکین نہ ہو جس میں فراز بدل ڈالو، تسکین نہ ہو جس میں فراز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو، تسکین نہ ہو جس میں وہ راز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو، اور پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے سرخی نہ ملے جس میں وہ ساز بدل ڈالو، اور دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا تم کھیل وہی کھیلو انداز بدل ڈالو، تم کھیل وہی کھیلو انداز بدل ڈالو۔